الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں، حمد، ثنا اللہ جل وعلا کے لیے، درود سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے. اللہ کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آج سورہ لقمان کی تفسیر آیت نمبر 12، اس آیت پر پچھلے جمعے بھی گفتگو ہوئی تھی اور آج بھی انشاءاللہ اس آیت کے ایک خاص حصے پر گفتگو کروں گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب لقمان حکیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. حضرت لقمان حکیم آپ کے اقوال جو ہیں یہ اس میں ایمان کا نور نظر آتا ہے، حکمت اور دانائی اور آخرت کی فکر اور احوال کی اصلاح، بندے کو اچھے اخلاق اور سیدھے راستے کی جانب رہنمائی ہے. آپ کے اقوال پر آج تھوڑی بہت گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح انداز میں آپ تک بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جناب لقمان ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ کہ جو شخص جہاں لوگوں کی اصلاح کرتا ہے وہاں اپنی بھی اصلاح کرتا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے اور ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنی زندگی کو دیکھتا ہے کہ کیا میری زندگی اللہ کی رضا والی ہے کہ نہیں ہے. جب آدمی یہ غور و فکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. وہ آدمی گناہ سے بچتا ہے، وہ آدمی فتنے اور فساد سے بچتا ہے. اللہ کریم سورۃ النحل آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم یحسنون. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں. جو آدمی ہر وقت اللہ کا خوف رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے. پھر جناب لقمان ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی اپنے ساتھ انصاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. جو آدمی اپنے ساتھ انصاف کرتا ہے مطلب کیا؟ جو آدمی اپنے خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، اپنے غلطیوں پر وہ پردہ نہیں ڈالتا بلکہ اپنے غلطیوں کو درست کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اپنے نفس کو اللہ کے احکام کے تابع کر دیتا ہے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. کیونکہ عزت جو ہے یہ مال و دولت سے نہیں ہے، عزت منصب شہرت سے نہیں ہے. عزت ان اکرمکم عند اللہ
अतकाकुम, इज्जत अल्लाह की नजर में तकवे की सूरत में है। और अल्लाह ताला जिसको ये दौलत अता फरमा देता है, ऑटोमेटिकली लोगों के दिलों में उस बंदे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। फिर जनाब लुकमान फरमाते हैं, अल्लाह ताला की अताअत में जिल्लत उठाना अल्लाह की नाफरमानी में इज्जत से बेहतर है। बहुत खूबसूरत जुमला है। अल्लाह ताला की अताअत में जिल्लत उठाना यह बेहतर है, यह अच्छा है। किससे? अल्लाह की नाफरमानी में इज्जत से। आदमी जब अल्लाह के अहकाम की इत्तिबा करता है, अल्लाह के हुक्मों को मानता है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है अल्लाह की रजा हासिल करता है और अल्लाह को खुश करता है, किसी हुक्म पर अमल करता है, लोगों की मुखालफत का सामना होता है, लोग बुरा भला कहते हैं, वो अच्छा काम करता है, नेकी करता है, अल्लाह का हुक्म मानता है, लोग उसकी मुखालफत में सामने आ जाते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उसको ताना और उस पर तोहमत बांधते हैं। वो करता क्या है? उसने कोई गलत काम तो नहीं किया, वो अल्लाह का हुक्म मान रहा है। जनाब इमाम अहमद बिन हंबल ने खल्क़ कुरान के मसले में अल्लाह को राजी किया, आपको कैद में डाला गया, आपको जेल भेजा गया, आपको कोड़े मारे गए, आपने कहा मुझे ये मंजूर है, अल्लाह राजी हो जाए। इमाम आजम का जनाजा जेल से उठा है, इमाम हुसैन आपका सर नेज़े पर आया है, किस लिए? का अल्लाह राजी हो जाए। कोड़े खाना कोई अच्छी बात है? कोड़े खाना, सरेआम लोगों के सामने कोड़े मारे जा रहे हो, किसको? वो जो गौसे आजम का भी इमाम है, इमाम अहमद बिन हंबल, जिनको गौसे आजम अपना इमाम मानते हैं, उनको कोड़े मारे जाए, कोई अच्छी बात है? लेकिन वो राजी हैं, वो कहते हैं मैं खुश हूं। क्यों? का अल्लाह राजी होगा। उसके बरक्स क्या? लोग तारीफ के लिए, मनसब के लिए, दुनियावी फायदे के लिए अल्लाह की नाफरमानी में इज्जत ढूंढ रहे होते हैं। यजीद तख्त पर तो बैठ गया, लेकिन हकीकत में वो जिल्लत का लानतों का तोक अपने गले में डाल गया है। सुबह कयामत तक उसको लानते पड़ रही हैं। बज़ाहिर वो तख्त पर आ गया है, लेकिन वो अल्लाह की नाफरमानी में यहां तक पहुंचा है, इसलिए उसको वो जो इज्जत, जिसे वो इज्जत समझता है तख्त पर बैठना, हकीकत में वो इज्जत नहीं है, वो जिल्लत है। अल्लाह की रजा में तकलीफ उठाना यह बेहतर है अल्लाह की नाफरमानी में किसी तख्त पर बैठ जाने से। तो लुकमान हकीम फरमाते हैं, अगर कोई ताना दे ना, दाढ़ी क्यों रखी है, सूफी बन गया है, दाढ़ी क्यों रखी है, तू बड़ा मौलवी बन गया है, कहा ये ताना बर्दाश्त कर लो। क्यों? इस ताने में भी अल्लाह की रजा है, अल्लाह इससे राजी होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है ना, जो अल्लाह की नाराजगी में लोगों की रजा तलाश करता है, अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर देता है। और जो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता है, चाहे लोग नाराज हो, अल्लाह ऐसे बंदे को लोगों से बेनियाज कर देता है, उससे फिर लोगों की परवाह नहीं होती। क्यों? इज्जत लोग देते हैं। चौधरी साहब कहेंगे कि ये इज्जतदार आदमी है तो इज्जतदार होगा, नहीं। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारी कायनात मिल के किसी आदमी को बेइज्जत करना चाहे, लेकिन जब अल्लाह इज्जत देना चाहे तो उसे कोई बेइज्जत नहीं कर सकता। और सारी कायनात किसी को इज्जत कर मसनद पे बिठाना चाहे, अल्लाह जलील करना चाहे, तो उससे कोई रुसवाई से बचा नहीं सकता। क्यों? व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। लुकमान हकीम फरमाते हैं, ए मेरे बेटे, दुनिया एक समंदर है, बहुत से लोग इसमें डूब गए, इसमें तकवा को अपनी कश्ती बना लो। ये दुनिया एक समंदर है, ये दुनिया आजमाइश की जगह है, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। हर आदमी को आजमाया जा रहा है। किसी को माल के जरिए अल्लाह आजमाता है, किसी को बीमारी के जरिए अल्लाह आजमाता है, किसी को दौलत के जरिए आजमाता है, किसी को मनसब के जरिए आजमाता है, किसी को औलाद देकर आजमाया, किसी से औलाद छीन कर आजमाया, किसी को मसनद पर बिठाकर आजमाया, किसी को मसनद से हटाकर आजमाया। यह दुनिया आजमाइश की जगह है। बेटा, अगर इस दुनिया के समंदर को खैरियत से पार करना चाहते हो तो तकवा को कश्ती बना लो, तकवा को कश्ती बना लो। जो आदमी मुत्तकी हो जाता है, फिर वो इस दुनिया में भी महफूज है और आखिरत में भी महफूज है। फिर आप इरशाद फरमाते हैं, बेटे, लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की कि जनाजों की नमाजों में शिरकत किया करो और दावतों और ऐशो इशरत की महफिलों से, दावतों से हमेशा अपने आप को बचाया करो।
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ فرماتا ہے میں نے حکمت دی ہے لقمان کو۔ جناب لقمان کیا فرماتے ہیں؟ میرے بچے جنازے میں جایا کر۔ کیوں؟ آدمی جب نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے نا تو اسے اپنی موت یاد آ جاتی ہے۔ جسے اپنی موت یاد آتی ہے اسے فکر ہوتی ہے آج یہ میت اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، کل میری نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ وہ آدمی جب نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اسے اپنی آخرت کی فکر ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی جو جنازے کو میت کو دیکھتا ہے اس کے اندر عاجزی، انکساری، اور وہ آدمی سر جھکانے والا ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر تکبر، غرور نہیں آتا۔ اسے معلوم ہے کہ یہ وقت مجھ پر بھی آنا ہے۔ وہ قبرستان کی طرف دیکھتے، بڑے بڑے حسین چہروں والوں کے جو چہرے ہیں وہ خاک میں ملے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، وزیر، امیر، مشیر، پہلوان آج وہ قبروں میں بے بس پڑے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے محلات، کوٹھیوں، بنگلوں میں رہنے والے آج 2 گز زمین کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی فخر، یہ کوئی تکبر والی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں وہ عیش و عشرت کی محفلیں، وہ دعوتیں، وہ عیش اور وہ نشے اور شراب و کباب کی مجلسیں، وہ ناچ گانے اور رقص و سرود کی مجلسیں جس میں جانے سے آدمی کا ایمان بھی برباد ہو، اخلاق بھی برباد ہو، عبادتیں بھی برباد ہو، آخرت کی جو تیاری ہے اس سے بھی بندہ غافل ہو جائے، فرماتے ہیں ایسی مجلسوں میں جانا نہیں چاہیے۔ ایسی مجلسوں میں جانا ترک کر دو۔ جو آدمی ایسی مجلسوں میں جاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس پر نیکی کی بات پھر اثر نہیں کرتی۔ تو کیسی جگہ جاؤ؟ کہا ایسی جگہ جاؤ، ایسی محفل اور ایسی مجلس میں جایا کرو کہ جہاں تمہیں آخرت کی تیاری کا ایک ذہن مل جائے۔ وہ کہاں ہے؟ کہا وہ قبرستان ہے۔ کوئی فوت نہ بھی ہوا ہو نہ، اپنے والدین کی قبروں پہ ویسی جایا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر ہو جائے گی۔ قبرستان جایا کرے، جنازوں میں شریک ہوا کرے، مسجد آیا کرے، نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی مجلس میں رہے۔ کیوں؟ نیک لوگوں کی مجلس میں ہمیشہ آخرت کی بات ہوتی ہے۔ تو ایسی دعوتوں کو ایکسپٹ نہ کرو جس سے بندہ اللہ سے غافل ہو جائے۔ ویسے کوئی جائز دعوت ہو، کوئی دعوت دے، کوئی مسلمان بھائی آپ کو اپنے گھر بلائے اور اس میں کوئی غفلت کی بات نہ ہو، کوئی گناہ والی بات نہ ہو، کوئی گناہ کی مجلس نہ ہو، ایسی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، دعوت کو ریجیکٹ نہ کریں۔ لیکن ایسی دعوت کو نہ قبول کریں جس میں بندہ آخرت سے غافل ہو جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں بہت خوبصورت جملہ، آپ فرماتے ہیں کہ صحت جیسا اور کوئی مال نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی، آپ مالدار آدمی ہیں۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے نا، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، دولت دی، اللہ نے آپ کو گھر دیا، کاروبار دیا، بزنس دیا، رشتہ دار دیے، بہت کچھ دیا، ساری نعمتیں دی ہیں۔ اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو آپ ان ساری نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتے، ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر صحت ہے تو پھر نماز بھی پڑھ سکتا ہے، صحت ہے تو بندہ سجدہ بھی کر سکتا ہے، صحت ہے تو بندہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے، صحت ہے تو ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے، صحت ہے تو غریب کی مدد کر سکتا ہے، خدمت خلق کر سکتا ہے۔ صحت نہیں ہے، صحت نہیں ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہسپتالوں میں سجدوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ 3 چیزوں کی قدر دیکھنی ہے نا تو 3 جگہوں پر جایا کریں۔ صحت کی قدر دیکھنی ہے تو ہسپتال جائیں، آزادی کی قدر دیکھنی ہے تو جیل جائیں، پریزن جائیں، اور زندگی کی قدر دیکھنی ہے تو قبرستان جائیں۔ ہسپتال آپ جائیں، دیکھیں کیسے مریض لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم اس بستر سے اٹھیں اور گھر کی طرف جائیں۔ جیل جائیں نا، پریزن میں جب میری ڈیوٹی تھی یہاں ہوم پریزن میں، ہوم ہاؤس میں، جیل میں جمعہ پڑھانے جاتا تھا تو وہاں جیل میں مختلف ملکوں کے لوگ، جوان، اپنے یہاں کے بچے بھی میں نے دیکھے، تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم باہر نکل سکیں، یہ جیل کی زندگی سے باہر نکلے۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اور قبرستان جائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زندگی کیا ہے۔ بہت سے ایسے قبروں میں لیٹے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کاش اللہ ہمیں اتنا موقع دے کہ ہم 2 رکعت نماز ہی پڑھ سکے۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی ہمیں 3 جگہوں پہ قدر ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون کثیر من الناس، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ۔
حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں. وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے. جس کے پاس صحت نہیں ہے یا جس کے پاس وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی دین کا کام کروں، کوئی عبادتیں کروں، لیکن اب میرے پاس ٹائم نہیں ملتا کیونکہ دنیا میں اتنا الجھ چکا ہوں کہ اب نماز پڑھنا بھی چاہوں تو مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اچھا، پھر جناب لقمان فرماتے ہیں اے میرے بیٹے قرض سے بچو کیونکہ قرضہ دن کو ذلت ہے اور رات کو بے چینی ہے. قرضدار آدمی قرض خواہ کو دیکھے نا تو وہ راستہ بدل دیتا ہے کہ کہیں پھر مجھ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ قرضہ کب واپس کرنا ہے. قرضدار آدمی ہمیشہ وہ وعدہ کرتا رہتا ہے کہ میں کل دوں گا، پرسوں دوں گا، وعدہ خلافی ہوتی رہتی ہے. قرضدار آدمی اگر قرضہ لیتا ہے تو بعض اوقات اس کی عزت پر بھی بات بناتی ہے. وہ بھاگتا پھرتا ہے لوگوں سے اور رات کو بے چینی ہے. قرضہ ادا کرنے کی فکر اس کو سونے نہیں دیتی، اس کو نیند نہیں آتی، چین سکون برباد ہو جاتا ہے، سٹریس، ٹینشن اور ڈپریشن کا وہ مریض بن جاتا ہے. تو جناب لقمان فرماتے قرض حد الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ قرض نہ لیا جائے. پھر احباب جناب لقمان فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو اور حکماء کی باتیں سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے جس طرح مردہ زمین بارش کے موٹے موٹے قطرات سے زندہ ہوتی ہے. فرمایا میرے بیٹے اہل علم کی مجلس میں بیٹھا کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو. کیوں؟ جب آپ علماء کی مجلس میں بیٹھو گے، علماء کے ساتھ ان کی گفتگو سنو گے، حکیم لوگوں کی باتیں سنو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ علم کا نور عطا فرمائے گا، اللہ اخلاق بہتر کر دے گا، عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے گا. اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے ذکر اللہ کی توفیق مل جاتی ہے. اچھی سنگت، اچھی یاری میں بیٹھو گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں سجدوں کی لذت نصیب ہو جائے گی، عبادت کا نور نصیب ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچتے رہو. کیوں؟ بروں کی مجلس سے آدمی گناہوں میں پڑ جاتا ہے، دل غافل ہو جاتا ہے. فرمایا نیک آدمی کی جب گفتگو سنتے ہو، وہ نیک آدمی کی گفتگو، اس کے جملے ایسے ہیں جیسے بارش برستی ہے اور بنجر زمین پر برستی 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہاں سے بھی اللہ سبزہ اگا دیتا ہے. اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو گے، اچھی باتیں سنو گے، گناہگار ہی کیوں نہ ہو آدمی، ایک وقت آتا ہے اچھی صحبت اور اچھی گفتگو سے اس کے دل پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور آدمی گناہوں کو ترک کر کے عبادت گزار بن جاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر اے بیٹے اکثر یہ بات کہا کرو اے میرے رب مجھے بخش دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسی ساعت ہے جس میں وہ سائل کی دعا کو رد نہیں کرتا. میرے بچے ہر وقت اللہ کو یاد کرو. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو مال و دولت اکٹھا کرنے کا نہیں کہا، دنیا کی شان و شوکت کے بارے میں نہیں کہا. جناب لقمان نے اپنے بچے کی تربیت کی تو سب سے پہلے اللہ کے دروازے پر جھکانے کی بات سکھائی ہے ان کو. اللہ کے در پہ جھکایا ہے. چاہے تم کتنے ہی متقی، پارسا، نیک کیوں نہ بن جاؤ، پھر بھی تم اللہ کی رحمت کے اور اس کی بخشش کے تم محتاج رہو گے. ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار، اللہ سے مانگا کرے. زندگی میں آپ دیکھیں نا، صبح سے لے کے شام تک ہم سے کتنی خطائیں ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. آنکھ بھی خطا کر رہی ہوتی ہے، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے بھی گناہ اور کانوں سے بھی گناہ، دل نیت اور اخلاص کے فطور میں مبتلا. تو آدمی ان تمام بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ فرمایا ہر وقت اللہ سے استغفار. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرماتے ہیں جو توبہ استغفار کرتا ہے اللہ اسے بارش بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، باغ بھی دیتا ہے، نہریں بھی دیتا ہے.
ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار، ہر وقت تہجد کا وقت ہو تو بھی اللہ سے مانگے. تہجد کا وقت ویسی قبولیت کا وقت ہے، تہجد کے وقت اللہ سے مانگے. فرض نماز ہو جائے تو فوراً اس کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے، اس وقت اللہ سے مانگے. اقامت اور اذان کے درمیان اللہ سے دعا مانگا کرے. جمعے کے دن ایک ساعت ایسی ہے جس میں دعائیں مقبول ہے، نہ جانے کس ساعت میں اللہ نے وہ دعا کی قبولیت رکھی ہے. ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ عطا کرنے والا ہے. اللہ عطا کرنے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، بلکہ اپنے لیے نہیں سب کے لیے مانگے. قرآن نے تو ہمیں یہی سکھایا نا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سب کے لیے دعا مانگے. بلکہ ہم تو جب جنازے میں شریک ہوتے ہیں دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا. پہلے اللہ ہم سے جو دعا منگوا رہا ہے نا وہ یہ پہلے اپنے جو زندہ ہے ان کے لیے مانگو. میت کے لیے بعد میں مانگتے ہیں، جو زندہ ہے پہلے ان کے لیے مانگو. اللہم اغفر لحینا، پھر ومیتنا، پھر وشاہدنا جو حاضر ہیں جو ادھر ہیں، وغائبنا پھر غائب کے لیے مانگے. جب آپ زندوں کے لیے مانگیں گے اور زندوں کی مغفرت ہو جائے گی، وہ زندہ جب ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس مردے کی بھی مغفرت فرما دے گا. ہر وقت اللہ سے مانگا کرے، ہر وقت اللہ سے اس کی بخشش، اس کی مغفرت طلب کیا کرے. پھر فرماتے ہیں، اے بیٹے میں نے تیز لوہا اور بھاری بوجھ اٹھایا، مگر میں نے برے پڑوسی سے بڑھ کر بھاری بوجھ نہیں اٹھایا. جناب لقمان برے پڑوسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پہاڑ بہت وزنی ہے، بڑا بوجھ ہے، لوہا بڑا سخت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بھاری اور سخت وہ برا پڑوسی ہے. اگر پڑوسی اچھا نہ ملے تو آدمی اپنے گھر میں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا. پڑوسی برا ہو تو آدمی اپنے گھر میں سکون کی نیند نہیں سو سکتا. برا پڑوسی کون ہے؟ جو ہر وقت شور و غل کرتا ہو، جو لڑائی اور جھگڑے کا بہانہ ڈھونڈتا ہو، جو راستے میں بیٹھ کر بندے کی عزت پر حملہ کرتا ہو، جو ہر وقت حسد میں مبتلا ہو، وہ برا پڑوسی ہے. اور جس کو برا پڑوسی ملا اس کی نیندیں، سکون، چین سب کچھ برباد. پھر فرماتے ہیں، اے بیٹے میں نے ہر کڑواہٹ کو چکھا ہے، مگر میں نے فقر سے بڑھ کر کوئی کڑوی چیز نہیں دیکھی. مطلب کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو فقر ہے نا، اس سے مراد وہ تنگ دستی ہے جس میں آدمی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، جس میں آدمی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حرام کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے. یہ جو غربت اور یہ جو فقر ہے نا، یہ بہت کڑوی چیز ہے. تو جناب لقمان اس قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو پڑوسیوں کا خیال رکھے، اور اچھا مسلمان وہ ہے جو تنگ دست مسلمان بھائیوں کی مدد کیا کرے. پھر آپ فرماتے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. احباب، جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، لیکن جھوٹ کا اثر آدمی کے دل پر بھی ہے، جھوٹ کا اثر آدمی کے دماغ پر بھی ہے، روح پر بھی ہے، چہرے پر بھی ہے، کردار پر بھی ہے. انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو آنکھوں سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، شخصیت سے وقار ختم ہو جاتا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے وقتی طور پر تو وہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں ہمیشہ کے لیے اس کا دل بے چین اور بدسکون رہتا ہے. اور جو آدمی سچ بولتا ہے بظاہر وقتی طور پر تو نقصان ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے دل پرسکون رہتا ہے. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے جس کے اخلاق برے ہوتے ہیں اس کا غم زیادہ ہوتا جاتا ہے. جو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے، جس کے اخلاق برے ہو، وہ ہر وقت لوگوں کی نفرت کا شکار ہوتا ہے. جو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے ہر وقت وہ فتنے اور فساد میں پڑا رہتا ہے. جو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے اس کے دوست کم ہوتے ہیں اور اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. جو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے رشتہ دار اس کے گھر جانے کو پسند نہیں کرتے. جو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے اس کے رشتے ٹوٹتے جاتے ہیں. جو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے اگرچہ وہ شہد، مکھن اور ملائی کیوں نہ بیچتا ہو، اس کی دکان پہ رش نظر نہیں آتا اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے. اور جو آدمی اچھے اخلاق کا مالک ہو اس کی رشتہ داریاں بھی زیادہ،
اس کے دوست بھی زیادہ، دشمن ہوتے ہی نہیں ہے جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کی صلہ رحمی، اس کی ہمدردی لوگ اس سے زیادہ کرتے ہیں، لوگ اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اچھے اخلاق والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں روز محشر قیامت کے دن میزان پر سب سے زیادہ بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے. پھر لقمان حکیم ارشاد فرماتے ہیں چٹانوں کو اپنی جگہوں سے منتقل کرنا اس چیز سے زیادہ آسان ہے کہ اسے بات سمجھائی جائے جو سمجھتا ہی نہ ہو. آدمی کو بات دلیل سے سمجھائی جاتی ہے. آدمی کو سمجھانا ہو تو دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ آپ اس کو سمجھائے. جو سمجھنا ہی نہ چاہتا ہو، جو ضد پر، ہٹ درمی پر، انا پر وہ قائم رہے اور کہے کہ میں دن کو رات کہتا ہوں، ایسے آدمی کو کا پہاڑ ہٹانا آسان ہے، ایسے کو سمجھانا مشکل ہے. تو اس قول میں 3 باتیں آپ نے سمجھائی ہے. ایک تو یہ کہ ہم اپنے اندر یہ چیک کریں کیا ہم سچ بولتے ہیں، کیا ہمارے چہروں پر سچائی کا نور ہے. دوسری بات، سچ کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں. لوگ ہمارے قریب ہیں یا ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے راستہ بدل دیتے ہیں. لوگ ہم سے ملنا پسند کرتے ہیں یا ہم سے دور ہٹنا پسند کرتے ہیں. آپ غور کریں نا، معاشرے میں، کمیونٹی، خاندان میں، مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو گلے لگنا آپ پسند کرتے ہیں کہ ان کو میں گلے لگوں، اور کچھ ایسے ہوں گے جب آپ چاہیں گے کہ یار یہ آمنا سامنا ہی نہ ہو، یہ سائڈ پہ رہے میں سائڈ پہ رہوں. یہ دیکھیے اپنے اندر ہماری کون سی خوبی ہے. اور تیسری بات، کیا ہم اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں سمجھاتا ہے تو ہم سمجھتے بھی ہیں، یا ہم اپنی ضد پر، ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت جملہ جو میرے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ اے بیٹے، سیر پر سیر ہو کر نہ کھاؤ. اگر تو اس کھانے کو کتے کے سامنے پھینک دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو خود اسے کھائے. الفاظ بڑے سخت نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس میں انسان کی جسمانی، روحانی، اخلاقی زندگی کے لیے ایک عظیم سبق اس میں پوشیدہ ہے. کھانے سے منع نہیں کیا گیا، حد سے بڑھ جانے سے منع کیا ہے. ضرورت سے زیادہ کھانا کھائے تو وہ کھانا نعمت نہیں رہتا، وہ کھانا زحمت بن جاتا ہے. آدمی زیادہ کھائے تو وہ بیماری کا سبب ہو جاتا ہے، زیادہ کھانے سے غفلت کا سبب، زیادہ کھانے سے عبادت میں بے دلی کا سبب بن جاتا ہے. پرانے زمانے میں لوگ کھانے کے لیے دوڑتے تھے، آج کھانے کی وجہ سے دوڑ رہے ہوتے ہیں. اور ایسا ہی ہے، چلو جی پارک چلتے ہیں، واک کرتے ہیں. کیوں؟ صبح پراٹھے بہت کھائے تھے. پرانے زمانے میں لوگ پسینہ بہاتے تھے کھانے کے لیے، اب لوگ پسینہ بہاتے ہیں کہ جو کھایا ہے چلو جم چلو، وہ ٹریڈ مل پہ دوڑو، وہ جی سونا میں بیٹھ جاؤ. کیوں؟ وہ جو جسم پہ چربی لگی ہے وہ ختم ہو جائے. یہ جتنے بھی بیماریاں، یہ شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، دل کی بیماریاں ہے، موٹاپا ہے، آپ حکیموں سے، ڈاکٹروں سے پوچھیں، اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ کھانے میں بے اعتدالی کی وجہ سے ہے. اسلام صرف حلال کی بات نہیں کرتا، پاکیزہ خوراک کی بات نہیں کرتا، اعتدال کی بھی بات کرتا ہے. پیٹ کے 3 حصے، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے بھی چھوڑ دیا کرے. اللہ اکبر. پھر آپ فرماتے ہیں اے بیٹے، سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت بات، اتنا میٹھا بھی نہ بن کہ تجھے نگل لیا جائے اور اتنا کڑوا بھی نہ ہو کہ تجھے باہر پھینک دیا جائے. اسلام اعتدال کی بات کرتا ہے. حد سے زیادہ نرمی بھی ٹھیک نہیں اور حد سے زیادہ سختی بھی ٹھیک نہیں. بعض لوگ اتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں، اتنی عاجزی کہ جس نے جو بات کہہ دی اس کے آگے سر جھکا دیا، ہاں میں ہاں ملا دی ہے. لوگ ایسے آدمی کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں، وہ دوسروں کا غلام ہو جاتا ہے. اسلام یہ بھی قابل تعریف نہیں ہے. حق بات کو بندہ حق کا ہے، صرف ہاں میں ہاں نہ ملا ہے. اور دوسری طرف ایسے آدمی کی بھی یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے کہ وہ معمولی سی بات پر وہ سیخ پا ہو جائے.
آگ بگولا ہو جائے اور اتنا تلخ اور اتنا ترش اور بد کلام اس کے اندر، بد کلامی اس قدر کہ لوگ اس سے بات کرنا پسند نہ کرے، لوگ اس کے قریب جانا پسند نہ کرے، اس کی مجلس میں اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرے، یہ بھی کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ دونوں ایکسٹریم لیول کی نفی کی جاتی ہے، اعتدال کو اپنایا جائے۔ پھر آپ بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے اس مرغے سے بھی عاجز نہ ہو جو سحری کے وقت آواز دیتا ہے جبکہ تو بستر پہ سو رہا ہو۔ اللہ اکبر، یہ قول مومن کو مقصد حیات کا درس دیتا ہے، مومن کو عبادت کا درس دیتا ہے، مومن کو ذمہ داری کا اور بیداری کا درس دیتا ہے۔ وہ بے زبان پرندہ جس کے لیے کوئی جنت کی خوشخبری اور جنت کی بشارت نہیں سنائی گئی، جس کو جہنم کا خوف اس سے نہیں ڈرایا گیا، جس پر اللہ نے نماز فرض نہیں کی، روزہ فرض نہیں ہے، وہ پرندہ سحری کے وقت اٹھ کر فطرت کے مطابق اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ آپ صبح کے وقت اٹھے نا، پرندوں کو دیکھیں درختوں پر کیسی چہچہاٹ ہوتی ہے، وہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ اشرف المخلوقات جسے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اللہ نے جس کو پہنایا ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو اللہ نے شعور دیا، جس کو ایمان کی دولت دی، جس کو قرآن کی دولت دی، جس کو یہ نعمت بخشی کہ وہ امت مصطفیٰ میں پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے کتنی کتنی نعمتیں دی اس کو، اور وہ غفلت کی نیند سو کر اس مرغے سے بھی گیا گزرا ہے جو صبح اٹھ کے عبادت کرتا ہے اور یہ غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ وہ مرغا ہو کر، پرندہ ہو کر، وہ تو اللہ کے ذکر کو نہ بھولے، اور یہ اشرف المخلوقات ہو کر اللہ کو بلا دیتا ہے۔ جو صبح کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہے۔ آج کا مسلمان رات کو سونے سے پہلے موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ویڈیوز دیکھتے 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 ایسے وقت جا کے اس کو نیند آتی ہے جب نماز کا وقت قریب ہوتا ہے۔ تہجد تو تہجد کو چھوڑے، وہ فرض نماز فجر بھی قضا کر دیتے ہیں۔ نیک لوگ، سورہ زاریات آیت نمبر 17-18 میں اللہ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے نیک بندے ہیں نا، متقین کا، جنتیوں کا ذکر آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جو نیک متقی جنتی لوگ ہیں یہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور یہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ ہمارا حال ہم خود کو جج کریں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ آج کا مسلمان، ہمارے لیے 600 بہانے موجود ہیں، 600 بہانے ہیں۔ ماؤں بہنوں سے پوچھے، وہ جی کچن میں لگی ہوئی ہیں، کھانا بنانے میں لگی ہیں، مہمان آ رہے ہیں، صفائیوں میں لگی ہیں، لانڈری میں ہیں، تو فرض نماز وہ دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، اے بیٹے توبہ کو مؤخر نہ کر کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ اس قول میں غفلت سے بیداری ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ گناہ آج کرتا ہے، توبہ کل پہ چھوڑ دیتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے نا ابھی تو بڑی عمر باقی ہے، ابھی تو بڑھاپے نے آنا ہے، میں بدل جاؤں گا، وقت آنے دو، حج کروں گا تو حج کے بعد بدل جاؤں گا، رمضان کا مہینہ آنے دو، رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ میں عبادات شروع کر دوں گا، نماز کیوں نہیں پڑھتے، تلاوت کیوں نہیں کرتے، مولوی صاحب انشاءاللہ کل سے پڑھوں گا کیونکہ آج میرے کپڑے پاک نہیں ہے، کل اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ ہمیں موت چونکہ موت بیماری کا انتظار نہیں کرتی، موت کسی حادثے کا انتظار نہیں کرتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، قرآن اٹھا کے دیکھے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، موت نے آنا ہے۔ موت نہ سفر دیکھتی ہے، نہ حضر دیکھتی ہے، نہ دن نہ رات، نہ صحت نہ بیماری، یہ موت نہیں دیکھتی۔ اللہ نے حکم دیا تو موت نے آ جانا ہے۔ لقمان حکیم فرماتے ہیں توبہ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے اختیار میں ہے، آج توبہ کر۔ کیوں؟ موت، اللہ نے جب بھی حکم دیا موت نے آ جانا ہے، اس کی تیاری کر۔ ہم نے ہر کام کل پہ چھوڑ دیا ہے، ہر چیز میں ہم جلدی کرتے ہیں۔ تجارت میں اگر کوئی نفع ملے نا تو ہم کہتے ہیں نا یہ آفر ہاتھ سے نکل نہ جائے، فوراً ایکسپٹ کرو۔ تعلیم کی بات کہنی سال ضائع ہو جائے گا، فوراً کرو۔ تجارت، جاب، ملازمت آج، فوراً، ابھی۔ لیکن جب اللہ کی طرف پلٹنے کی بات آتی ہے کل سے کریں گے۔ اللہ 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 تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو توبہ ہے یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، یہ ایمان کی مٹھاس کا نام ہے، توبہ اللہ کی محبت کا نام ہے، توبہ اللہ کی طرف پلٹنے کا نام ہے، توبہ ایمان کی حلاوت و مٹھاس کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں لوگوں میں سے برا کون ہے، آپ سے پوچھا گیا، میں کچھ قول چھوڑ رہا ہوں اس وقت۔
فرماتے ہیں جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اسے برا خیال کریں گے. برا آدمی کون ہے؟ دیکھیں انبیاء اور فرشتے معصوم ہے، باقی انسانوں سے غلطی ممکن ہے، لیکن بڑی خطا یہ ہے کہ آدمی برائی کو برائی نہ سمجھے، برائی کو برائی نہ سمجھے، یہ بہت بڑی خطا ہے. ایک آدمی سر عام سب کے سامنے شراب پیتا ہے اور شراب بیچتا ہے، گناہ تو ہے لیکن یہ ڈبل گناہ ہے کہ سب کے سامنے. ڈرگز بیچتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ رشوت لیتا ہے، سب کے سامنے لیتا ہے. گناہ ایک وہ گناہ ہے جو پوشیدگی میں خفیہ کسی کی نظر نہ پڑے، وہ اللہ سے بھی لوگوں سے بھی ڈرتا ہے. ایک گناہ وہ ہے جو سب کے سامنے علل اعلان ببانگ دوہل ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. لقمان حکیم فرماتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پھر آپ فرماتے ہیں والد کا اپنے بیٹے پر سختی کرنا، یہاں مار کا لفظ ہے، میں اس کو سختی بتا رہا ہوں. والد کا اپنے بیٹے پر سختی کرنا ایسا ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہے. ایک کسان جب اپنے کھیت کو پانی دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، وہ جھاڑیاں کانٹے ہٹاتا ہے، جھاڑ پھونگ ہو گھاس پھونگ وہ ہٹاتا ہے، پھر اس کو ایک وقت آتا ہے لہلہاتی فصل نظر آتی ہے. اسی طرح ایک باپ جب اپنے بچے پر محنت کرتا ہے، نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، روزہ رکھواتا ہے، اچھے اخلاق اپنانے کی اسے سکھاتا ہے، اسے شراب سے، جوے سے، جھوٹ سے، زنا سے روکتا ہے، تو حقیقت میں یہ باپ اگرچہ تھوڑی سختی بھی کرتا ہو، یہ سختی نہیں ہے، یہ اولاد کے لیے محبت کی صورت ہے. یہ اولاد کے لیے محبت کی صورت ہے. زندگی میں اگر آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے نا، تو آپ اس کی قدر کریں اور اس کے احسان مند رہیں. کیوں؟ جس باغ کا مالی نہیں ہوتا وہ باغ بہت جلدی اجڑ جاتا ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوش قسمت ہے. ماں باپ کی قدر کرے. کوئی روک ٹوک ہو زندگی میں تو آدمی برے راستے سے، غلط فیصلوں سے آدمی بچ جاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں تین چیزوں کی پہچان ہوتی ہے، تین موقعوں پر تین چیزوں کی پہچان ہوتی ہے. حلیم کی غضب کے وقت، بہادر کی جنگ کے وقت، اور دوست کی ضرورت کے وقت. اگر آپ کسی آدمی کی تعریف کرتے ہیں، ہر شخص اس وقت نرم مزاج دکھائی دیتا ہے اگر آپ اس کی تعریف کریں، لیکن اگر آپ اس کو غصہ دلائیں، کو غضب اس کو آئے، کو غصہ آئے اس کو، اور پھر اس کی کوئی بےعزتی کرے، انسلٹ کرے، حقیقت میں اس وقت اس کے حلم کا اندازہ ہوتا ہے. آدمی غصے کے وقت اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے، وہ حلیم آدمی ہے، اس میں حلم ہے، بردباری ہے. اور بہادر کا صرف دعوے کے ساتھ نہیں، اور میں بڑا بہادر ہوں، نہیں. بہادر کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب میدان میں کھڑا ہو کے دکھاتا ہے، جب حق کے لیے وہ ڈٹ جاتا ہے، وہ ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرتا ہے، وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر حق بولتا ہے، کہا وہ آدمی بہادر ہے. تیسرا، ضرورت کے وقت دوست. ضرورت، خوشی کے موقع پہ ہر ایک ساتھ دیتا ہے. پتہ کب چلتا ہے؟ جب آدمی کو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، مالی طور پر کسی دوست کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا آدمی جو آپ کو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، آپ کا دست و بازو بن جائے، وہی آپ کا سچا دوست ہے، اور وہی آپ کا ہمدرد ہے. اور جو آدھے راستے میں چھوڑ جائے وہ دوست نہیں ہوتا، وہ آدھا بھی نہیں ہوتا. تو غصہ حلم کا امتحان ہے، اور مصیبت بہادری کا امتحان ہے، اور ضرورت دوستی کا امتحان ہے. ابھی بہت کچھ باقی تھا. جناب لقمان حکیم کے جو اقوال تھے وہ ابھی بھی پورے نہیں ہوئے. اللہ تعالی جو ہم نے بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک گزارش سب سے کروں گا، پاکستان کے، کشمیر کے اور فلسطین کے حالات سب کے سامنے ہیں. ہر ساتھی 2 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت، اور اس میں بلکہ کچھ نیتیں شامل کر لے. پہلی نیت تو توبہ کی کرے. ہمارے حال ہی ایسے ہیں، ہمارے حالات ہی ایسے ہیں. توبہ کریں اللہ سے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں نہ دے. توبہ، اور اس کے بعد صلاۃ الحاجت، اسی 2 رکعت نفل میں حاجت کہ یا اللہ ہماری یہ حاجت جو مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. 2 رکعت نماز پڑھیں، اس میں توبہ کا بھی، حاجت کا بھی، صلاۃ الحاجت بھی ہو، استخارے کی بھی ہو، استعانت کی بھی ہو، اور اللہ سے پلٹنے کی اور رجوع کی بھی. اسی کے اندر صلاۃ الحاجت بھی، شکر بھی، توبہ بھی، سب یہ 5 نیتیں شامل کرے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج نور مسجد کی کلیکشن بھی ہے.
ساتھی ہمارے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے. اس مسجد کو آپ نے بنایا ہے اور آخر تک پہنچانا بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنا مال مسجد کے لیے صرف کرنے کی توفیق و ہمت عطا